مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ان کے کلپس بار بار چل رہے ہیں کہ تراویح کی اجرت پر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی ظہور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر بھی نشانہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ تراویح کی اجرت لینے دینے پر کسی کا جواز نہیں ہے۔ تمام ادارے اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی اجرت لینا اور دینا گنہگار شمار ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے۔ تراویح کی اجرت پر آپ نے اتنا سخت بیان دے دیا ہے کہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش نکالی ہے بھائی۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش نکالی ہے کہ تراویح کی اجرت پر تو عدم جواز کا فتویٰ سارے علماء کا ہے، سارے اداروں کا ہے، لیکن گنجائش نکل سکتی ہے کہ امام تراویح پر کچھ نمازیں سپرد کر دی جائیں اس پر کہ بھائی آپ کچھ نمازیں پڑھا لیں، تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری دامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے فتاوی میں موجود ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ اتنی سختی سے بس اس کے پیچھے پڑ جانا کہ بھائی آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی کسی طرح ہلا کر کے یا کسی طرح اس کی تعویل کر کے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، آپ اتنی سختی سے اس کی نکیر کر رہے۔ اور مفتی ظہور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو فتویٰ ہے، جو انہوں نے بتایا، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے ایسا اکرام۔ بھائی اجرت کہہ کر ہدیہ کہہ کر کون لیتا ہے؟ بلکہ حافظ قرآن کا ختم پر اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اگر مفتی صاحب عوام کے سامنے اگر آپ اس طرح کا بیان دے دیں گے تو آئندہ چل کر پھر یہ بھی کہنے لگ جائیں گے کہ بھائی جو امامت کر رہے اور جو قرآن کی تعلیم دے رہے اس پر بھی اجرت لینا جائز نہ ہوگا۔ آپ مفتی صاحب اتنے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو علمی لیاقت سے نوازا ہے، علمی لیاقت آپ کے پاس ہے، قابلیت آپ کے پاس ہے، اور آپ عوام کے سامنے یہ بتا رہے۔ آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عوام کے سامنے بتاتے کہ آپ حافظ کو کچھ انعام دے دو، اکرام کر دو، جیسے مفتی ظہور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ حرمین شریفین میں کتنا اکرام کیا جاتا ہے، کتنا انعام دیا جاتا ہے، کئی سواریاں ختم پہ امام صاحب کو دی جاتی ہے، کئی زمینیں، کئی فلاٹ۔ یہ اکرام ہے بھائی، اکرام ہے۔ یہ اکرام اگر ہم نہیں کریں گے حفاظ کا تو پھر کون کریں گے؟ کیونکہ سارے اداروں کا فتویٰ ہے اس بات پر کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اجرت نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے حیلہ بھی بتایا ہے کہ کچھ نمازیں وہ پڑھاتا ہے، کچھ نمازیں اس کے سپرد کر دی گئی ہیں، تب تو بالکل جائز ہے کہ نماز پڑھا رہا ہے وہ، اس کی اجرت لینا تو بالکل جائز ہے۔ آپ نے ساری چیزوں کو اٹھا کر ڈال دیا ہے ایک ہی زمرے میں، یہ کہاں کا انصاف ہے مفتی صاحب؟ اور کہتے ہیں آپ
کہ مفتی ظفر علی خان صاحب کا تفرد ہے. یہ کون سا تفرد ہوا؟ مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی صاف صاف نہیں کہا کہ اجرت لینا جائز ہے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ انعام دیا جائے، اکرام کیا جائے. بھائی پورا مہینہ وہ ہمارے یہاں پر تھا، اب روکھا سوکھا گھر جائے گا تو کیسا ہوگا؟ کچھ اکرام کر دو، اپنے جیب سے کچھ نکالو. کوئی 1000 روپے دے رہا ہے، کوئی 5000، کوئی 10,000. ہدیہ کہہ کر، اجرت کہہ کر نہ دو، بلکہ بس اپنے جیب سے نکالو اور ڈال دو. یہ اکرام ہے، یہ انعام ہے. یہ مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تفرد نہیں ہے. مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. آپ نے بھرے مجمع میں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ مفتی ظفر علی خان صاحب صرف شخصیت کی وجہ سے جو ہے سارے اداروں کو آپ نہ چھوڑیں، یہ کہہ دیا آپ نے. بھائی علماء کا احترام دلوں میں ہونا چاہیے. علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، قابل احترام ہیں. ہم عوام کے سامنے اگر علماء کے بارے میں بتائیں گے، علماء کے غلطیوں کو بتائیں گے، علماء کی کوتاہیوں کو بتائیں گے اور ان کی تفردات کو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے، بتاؤ عوام کیا اس سے تاثر لے گی؟ آپ نے مفتی ظفر علی خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تو عوام کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. مفتی ظفر علی خان صاحب کے تعلق سے ایک شک پیدا ہو گیا دل میں. ہم عوام کو جوڑیں، بھائی جوڑیں، علماء سے جوڑے توڑے نہیں. ہم جوڑنے والا کام کریں، توڑنے والا کام کبھی نہ کریں. آپ کبھی مفتی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہتے، تو کبھی قرآن سے جادو ہونے کے آپ قائل ہو گئے اور عوام کے سامنے بتا رہے آپ قرآن سے جادو ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی دلیل بھی آپ پڑھ کے بتا رہے عربی میں. عوام کیا تاثر لے گی مفتی صاحب اس کے ذریعے سے؟ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. بھائی ہم ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ رہے، ہماری خامیوں کو ہم عوام کے سامنے رکھ رہے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آپ نے ایک بیان میں خود کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اکثر فضائل بیان کرتے ہیں ضعیف احادیث والی، اور خود کہتے ہیں آپ کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. خیر وہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ضعیف احادیث کا سہارا لے رہے، لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. آپ نے خود کہا، اور یہ بیان جو تراویح والا ہے اس میں آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام تراویح اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. رمضان المبارک میں 70 گنا زیادہ کر کے، اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. ضعیف احادیث کے مطابق آپ نے کہا، خود نے کہا آپ نے کہ ضعیف حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہے. وہاں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کی دلوں کی صفائی کر رہے ہیں. ضعیف احادیث ہو فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہیں، آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور آپ جب دلیل دینے کی باری آئی آپ اس وقت ضعیف حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. کبھی مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ آپ ہمارے علماء دیوبند پر اس طرح ہم تنقید کرتے رہیں گے، ہم علماء ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح عوام کے سامنے بات رکھیں گے تو عوام تو علماء سے بدظن ہوگی، علماء سے کٹے گی، علماء سے جڑے گی نہیں. ہمارا کام ہے علماء سے عوام کو جوڑنا ہے، علماء سے عوام کو توڑنا نہیں ہے. اگر ہم منبر رسول پر بیٹھ کر علماء کو عوام سے توڑیں گے تو یہ عوام کو علماء سے توڑیں گے تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ جائے گی گڑھے میں گرے گی بیچاری. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بیٹھ کر منبر رسول پر یہ بتاتے کہ بھائی تراویح پڑھا کر اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو ذمہ دار حضرات ہیں یا پھر جو پیچھے پڑھنے والے ہیں، جو عوام ہیں،
وہ اپنی جانب سے اپنے جیب سے کچھ اکرام کر دیں اس کا، تو یہ جائز ہو جائے گا، اور کچھ نمازیں اس کے سپرد کر دی جائیں، یہ تو بالکل جائز ہو جائے گا۔ یہ ہیلے کی صورت ہے بھائی۔